کربلا ایک داستان عشق، اثار اور لازوال قربانی، جہاں دین کی بنیاد صرف خون سے نہیں، ایمان کے خالص قطرے سے مضبوط کی گئی۔ یہ صرف معرکہ شمشیر و سنان نہ تھا، بلکہ ایک باطل کی صف آرائی کا جواب تھا جو حسین ابن علی نے صبر، حلم اور صداقت سے دیا۔ لیکن اس عظیم معرکے میں کچھ ایسے چراغ بھی روشن ہوئے جو عرب نہ تھے، نہ مسلمان پیدا ہوئے، مگر حق کی روشنی نے ان کے دلوں کو یوں منور کیا کہ وہ رہتی دنیا تک کربلا کے سنہرے ابواب میں ثبت ہو گئے۔ انہی میں سے ایک نام ہے وہ جوان جو دل کا عیسائی تھا مگر روح سے حسینی ہو چکا تھا، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی۔ وہب کا تعلق قبیلہ پلب سے تھا جو نصرانی مذہب کے پیروکار تھے۔ یہ قبیلہ کوفہ کے نواحی علاقوں میں آباد تھا اور وہب بھی اپنی والدہ اور نو بیاہتہ بیوی کے ہمراہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ کربلا سے محض چند روز پہلے حضرت وہب اپنے گھر والوں کے ساتھ زیارت بیت اللہ کے لیے مکہ آئے۔ وہاں جب امام حسین کا خطبہ سنا، آپ کی آنکھوں میں سچائی کی چمک دیکھی، اور جب ظلم کے خلاف آپ کی استقامت پر غور کیا تو وہب کی دنیا ہی بدل گئی۔ شیخ عباس قمی نفس المہموم میں لکھتے ہیں، جب وہب نے حسین کے کلمات سنے تو اپنی ماں سے کہا، اے اماں، واللہ حسین حق پر ہے اور میرے لیے مناسب نہیں کہ میں حق کو چھوڑ کر ظالموں کی نصرت کروں۔ حضرت وہب کی والدہ ایک جری، بیدار اور دیندار خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو امام حسین کی خدمت میں جانے کا مشورہ دیا اور فرمایا، اے میرے بیٹے، اگر آج تو نے نبی کے نواسے کی نصرت نہ کی تو قیامت کے دن تیرا نام غیوروں میں نہ لکھا جائے گا۔ اور پھر خود امام حسین کے خیمہ گاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میرا بیٹا ابھی مسلمان ہوا ہے، کیا آپ اسے اپنے رکاب میں قبول فرمائیں گے؟ امام حسین نے نہایت محبت سے فرمایا، جزاک اللہ یا اماں وہب، وہب میرا ساتھی ہے اور وہ رب کی راہ میں قربانی دے گا تو اس کا مقام جبرائیل کے پہلو میں ہوگا۔ جب حضرت وہب نے اپنے جنگی لباس پہنے اور میدان کربلا کی طرف جانے لگے تو ان کی بیوی جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی روتی ہوئی سامنے آئی۔ وہ دامن تھام کر کہنے لگی، اے وہب، تمہیں میری محبت کا واسطہ مجھے یوں تنہا نہ چھوڑو۔ وہب نے اسے تھام کر کہا، اے میری جان، حسین ابن علی حق پر ہے اور میرا ایمان ہے کہ جو ان کے لیے مرے گا وہ ہمیشہ جیتا رہے گا۔ میں تجھے دنیا میں چند لمحے نہ دے سکا مگر جنت میں ہمیشہ کے لیے تیرا ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ عازم راہ حسین ہو گئے۔ حسین کے ہاتھوں نے تمہیں چنا ہے، تم زہرا کے نور چشم کے ساتھی ہو، خوش نصیبی یقیناً تمہارے قدم چومے گی بیٹے، تم عالم ملکوت کی محفل میں بلائے گئے ہو بیٹے۔ وہب نے جیسے ہی میدان میں قدم رکھا، دشمن فوج میں ہلچل مچ گئی۔ ایک جوان، خوبرو، بلند قامت، تازہ مسلمان مگر جنگ میں شیر دل، رگز پڑھتے ہوئے کہا، انا وہب بن عبداللہ الکلبی، دینی دین الحسین بن علی۔ میں وہب بن عبداللہ کلبی ہوں اور میرا دین حسین بن علی کا دین ہے۔ مقتل الحسین کے مطابق حضرت وہب نے 24 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور کئی کو شدید زخمی کیا۔ ایک دشمن نے چیخ کر کہا، یہ جوان یوں لڑ رہا ہے گویا فرشتوں کی مدد ساتھ ہو۔ ایک مقام پر دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، ان کا بازو کاٹ دیا گیا، پھر سر قلم کر دیا گیا، ان کا سر نیزے پر بلند کر کے امام حسین کے خیمے کی طرف پھینکا گیا۔ ماں نے بڑھ کر سر اٹھایا، چوما اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے رب، تو نے میری قربانی قبول کر لی، اگر اور بیٹے ہوتے تو وہ بھی حسین پر وار دیتی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آپ نے فرمایا، اللہم تقبل من وہب ھذا القربان، پروردگارا
وہب کی یہ قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وہب ایک ایسا نام جسے نہ تو عمر نے روکا، نہ مذہب نے، نہ شادی نے، نہ دنیاوی رشتوں نے، اسے صرف ایک صدا نے بلایا تھا، حل من ناصر ینصرنی، اور اس نے لبیک کہہ کر تاریخ میں اپنا نام شہدائے الحسین میں لکھوا دیا۔ السلام علیک یا وہب بن عبد اللہ، السلام علیک یا ناصر الحسین، السلام علیک یا من جعل العیسویہ حسینیہ۔